روایتی سرمایہ روایتی جاگیردار جو اربوں روپیہ جو ہے لگا کے سیاست کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر برسر اقتدار آتے ہیں، ان سے کیوں کا توقع کی جا سکتی ہے کہ ملک کے اندر کوئی ایسی چیز ڈلیور کریں گے جس سے غریب عوام کا فائدہ ہو۔ ملک کے اندر بڑی مرتبہ سیکولر سیاسی جماعتوں کو آزما لی ہے، دینی جماعتوں کو آزمانا چاہیے۔ قرآن و سنہ موومنٹ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کی دیگر دینی تحریکوں کی طرح ملک کے اندر غلبہ دین کے لیے، خدمت انسانیت کے لیے برسر پیکار ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے صحافی دوستوں بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر پریس اور میڈیا کوریج کے لیے یہاں پہ تشریف لائے۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے اور کچھ باتیں ملکی صورتحال کے حوالے سے اور قرآن و سنہ موومنٹ کی پالیسیوں کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتوں کو رکھوں گا۔ ختم نبوت کانفرنس اللہ کے فضل و کرم ہر سال یہاں پہ منعقد ہوتی ہے، جس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء شرکت کرتے ہیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا پلیٹ فارم یقیناً ایک مشترکہ جستجو کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے، جس کے اوپر ختم نبوت کے کاز کے لیے آواز کو اٹھایا جاتا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن و سنت اور جماع امت سے ثابت ہے، اور یہاں پر پاکستان کے قانون میں بھی اس کو بالکل واضح کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قادیانیوں کا اصرار ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل اور آئین کی وضاحت کے باوجود ہم مسلمان ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ اس قانون کے خلاف کوئی نہ کوئی سازشیں کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹیمپرنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس قانون کی ٹیمپرنگ کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم علماء امت پوری طرح بیدار اور ہوشیار ہیں، اور ہم کبھی بھی اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی لچک اور سمجھوتا کرنے مادہ و تیار نہیں ہو سکتے۔ قادیانیوں کا یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوپر حملہ کرنے والا شاتم ہے، اس کی سزا موت نہیں ہونی چاہیے، چنانچہ وہ 295 کے قوانین کی بھی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کے عقیدے کے مطابق مرزا غلام قادیانی ملعون جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس سے افضل ہے۔ وہ باقاعدہ طور پہ توہین رسالت کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے وہ توہین کے مقدمات کے اندر ایج لینے کے لیے ہمیشہ اس قانون کی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ 295 کا قانون ہو یا عقیدہ ختم نبوت سے متعلقہ قوانین ہو، ہم اللہ کے فضل و کرم سے ڈٹ کے ان کی پہرے داری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے ناموس صحابہ اور اہل بیت کے قوانین کا، تو اگرچہ عارف فروین کو سائن نہیں کیے، لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر جس طرح آج تحفظ ختم نبوت کے قوانین ملک کا حصہ بن چکے ہیں، قانون کا حصہ بن چکے ہیں، انشاءاللہ حرمت صحابہ اور حرمت اہل بیت کو بھی انشاءاللہ ملک کے اندر آئینی قانونی تحفظ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے لیے جدوجہد جاری و ساری ہے۔ اور تیسری بات میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس کے اندر ہمارا موقع بالکل واضح ہے کہ ملک کے حالات جو ہیں ان کو جن لوگوں نے بگاڑا ہے وہ کبھی بھی اس ملک کے حالات سنوار نہیں سکتے۔ اس ملک میں جن لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے وہ ملک کے اندر لا دین سیکولر سیاسی جماعتیں ہیں، جنہیں کئی مرتبہ اقتدار کے دروازے تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا، بلکہ انہوں نے اقتدار کے پورے مزے لوٹے ہیں۔ خان صاحب ہوں یا میاں صاحب ہوں، اپنے اقتدار کے دور میں عوام کو ڈیلیور کرنے کے اندر کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ ملک کے مسائل کا حل اللہ کے فضل و کرم سے نفاذ اسلام میں پنہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام کو جب تک ملک کے اندر ایک باقاعدہ طور پر بالادستی حاصل نہیں ہوگی، ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ علماء کے بارے میں لوگوں کا یہ گمان ہے اور ان پر الزام ہے کہ علماء مینجمنٹ کا ایشو جو ہے اس کو ریزالو نہیں کر سکتے۔ ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں سب سے بڑا بورڈنگ اور لاڈجنگ کا نظام اپنی مدد آپ کے تحت اگر کوئی چلا رہا ہے وہ علماء کا طبقہ ہے۔ اس ملک کے اندر 25 لاکھ سے زیادہ طالب علم جو ہے مختلف مدارس اور مساجد میں ان کی کفالت بھی علماء کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور ان کی رہائش کا، ان کے کپڑوں کا، ان کی ضروریات کا، ان کے طعام کا پورا بندوبست کر رہے ہیں۔ یہ علماء جو اپنی خود انحصاری کی بنیاد پر پوری کی پوری ایک کمیونٹی کو پال سکتے ہیں، کیا اگر ملک کے معاملات ان کے حوالے کیے جائیں یہ ملک کے معاملات کو نہیں چلا سکتے؟ یقیناً یہ ملک کے معاملات کو چلا سکتے ہیں، اور ان لوگوں سے کہیں اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ وہ علماء جن کا اوڑھنا بچھونا اور جن کا طرز زندگی بالکل سادہ ہے، اور جن کی غذا بالکل سادہ ہے، اور جن کی سواری بالکل عام ہے، ان لوگوں نے اس بات کی توقع کرنا کہ وہ کسی قسم کرپشن کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی اس بات کے امکانات موجود نہیں۔ روایتی سرمایہ دار روایتی جاگیردار جو اربوں روپیہ جو ہے لگا کے سیاست کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر برسر اقتدار آتے ہیں، ان سے کیوں کا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ملک کے اندر کوئی ایسی چیز ڈلیور کریں گے جس سے غریب عوام کا فائدہ ہو۔ تو ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے اندر بڑی مرتبہ سیکولر سیاسی جماعتوں کو آزما لی ہے، دینی جماعتوں کو آزمانا چاہیے۔ قرآن و سنہ موومنٹ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کی دیگر دینی تحریکوں کی طرح ملک کے اندر غلبہ دین کے لیے، خدمت انسانیت کے لیے برسر پیکار ہے، اور ہمارے یونٹس جو ہیں پورے ملک کے طول و عرض میں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی بھی طور پر سیکولر جماعتوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ میں مادہ و تیار نہیں۔ ہماری اگر ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو دینی سیاسی تحریکوں کے ساتھ ہوگی، اور انشاءاللہ ہم سیٹ کی لالچ سے بالا تر ہو کر، اقتدار کی لالچ سے بالا تر ہو کر خدمت انسانیت کے کاز کو بھی آگے بڑھائیں گے اور نفاذ اسلام کے کاز کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ اس حوالے سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں، گو ان لوگوں کے پاس وسائل زیادہ ہیں، تشہیری مہمات زیادہ ہیں،
اور ان کے پاس جو ہے پراپوگنڈے کے ذرائع اور امکانات زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حقیقی نظریہ سچائی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دینی طبقات کے پاس ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس موقع پہ اس پلیٹ فارم سے جو ہمارا مرکز اصلاح ہے اس کے پلیٹ فارم سے میں قرآن سنہ موومنٹ کے ایک خادم ہونے کی حیثیت، ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ملک کے تمام دینی طبقات کو یکسو ہو کر سیکولر جماعتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے اسے سر بلند کیا جا سکے۔ جب بھی علماء نے مشترکہ جو ہے جدوجہد کی ہے، مشترکہ قیادت کے لیے اشتراک عمل کیا ہے، اللہ نے ان کو کامیابی دی ہے۔ ختم نبوت کا ایشو ہو یا سوشلزم کا راستہ روکنے والی باتیں ہوں یا دیگر بہت سے معاملات، ان میں علماء کو اللہ نے کامیابی دی ہے۔ انشاءاللہ اگر سیاسیات کی بساط کو بھی لپیٹنے کے لیے جو ملک کے اندر غلط طریقے سے بچھائی گئی ہے اور ملک کے اندر جو ہے سرمایہ داری اور جو ہے جاگیردارانہ نظام کے جو انسداد کے لیے انشاءاللہ علماء جب ایک پیج پہ آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ ان کو پھر ایک مرتبہ جو ہے غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس وقت گو علماء کو انڈر اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے، دینی طبقات کو جو انڈر اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ محنت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، اور سب سے بڑی بات ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے نقطہ نظر کو لے کے آگے بڑھیں گے اور ملک کے مسائل کے حل کے لیے دینی اقدار کے غلبے کی اور دینی قوانین کے غلبے کی بات انشاءاللہ پوری شد و مت سے کرتے رہیں گے۔